یہ جیت ہے جی، جیت یہ ہے کہ ہم نے شہباز شریف کو اچکن نہیں پہننے دی، لیکن سر بادی نظر میں اچکن تو اپنی بھی اتر گئی نا سر۔ اب یہ جو یہاں پہ جو احتجاج کے لیے لوگ آئے ہیں یا جشن کے لیے جو بھی کہہ لیں اس کو آپ، وہ تو کل 150 بندہ باہر ہے سر اس وقت۔ تو وزیر اعظم صاحب جس احتجاج یا جلسے میں خود آ رہے ہوں، وہاں پہ ابھی آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے اور صرف 150 بندہ ہے، تو کیا لوگوں کو کیا انٹرسٹ نہیں رہا اس چیز میں سر؟ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ ایک شخص آیا تھا اقتدار میں، وہ مہنگائی ختم کرنے کے دعوے کے ساتھ آیا تھا۔ لوگوں کو انٹرسٹ اس بات سے ہے کہ ایک شخص آیا تھا، وہ ملک کی کامیاب خارجہ پالیسی بنانے کے لیے آیا تھا۔ لوگوں کو انٹرسٹ یہ ہے کہ ایک شخص آیا تھا 1 کروڑ گھر کے وعدے کر کے آیا تھا، 1 کروڑ نوکریوں کے وعدے کر کے آیا تھا، 50 لاکھ گھر اس نے دینے تھے، مہنگائی کو اس نے کنٹرول کرنا تھا، بجلی اور گیس کی فراہمی کو یقینی بنانا تھا، لوگوں کے لیے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا تھا، بے روزگاری کا خاتمہ کرنا تھا، غیر ملکیوں کو پاکستان میں نوکریاں دینی تھی، پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت بڑھانی تھی، ملک میں کرپشن کا انڈیکس کم کرنا تھا، پاکستان کے اندر احتساب کے نظام کو رائج کرنا تھا، چوروں سے پیسہ لوٹ کر عوام پر خرچ کرنا تھا، بقول مراد سعید صاحب کے $2 ارب لا کر IMF کے منہ پہ مارنے تھے، اور یہ بھی کہنا تھا کہ جس دن میں آپ کی خاطر ملک کی خاطر پیسے مانگنے باہر گیا اس دن آپ کا وزیر اعظم خودکشی کر لے گا۔ ڈی چوک میں عمران خان صاحب نے خودکشی کرنی تھی۔ لوگ کیوں نکلیں گے بھائی میرے؟ یہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ جب دیکھتے ہیں نا کہ میرے خاطر اس وقت فیصل جاوید صاحب بھی کھڑے ہیں، شہباز گل صاحب ہاتھی باندھے کھڑے ہیں، فواد چوہدری صاحب تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے سر آپ کا قافلہ سکھر سے لے کے لاہور تک پہنچ چکا ہے۔ جب اقتدار سے نکلتے ہیں پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ میلہ جو ٹھیلا ہم دکھاتے رہے تھے 2013 میں، وہ میلے جب آپ سجائیں گے تو آپ کو 400 لوگ نظر آتے تھے۔ آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہوگا، ڈی چوک کے اندر دھرنے کے اندر کبھی کبھی تعداد 50 لوگوں کی ہوتی تھی، لیکن اس میڈیا کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے جس نے انہیں لگاتار کوریج دی، ان کے جلسوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا۔ حضور یہ آخری جلسہ جو اسلام آباد میں ہوا، اس کی میں کسی کی DSNG کیوں داخل نہیں ہونے دی گئی؟ اس لیے کہ پی ٹی وی مخصوص شارٹس اور ایریل شارٹس بنائے گا، دکھائے گا انسانوں کا سمندر ہے، پورے ملک سے ٹکٹ ہولڈرز کو، MNAs کو، MPs کو، وزراء کو ڈیوٹیاں لگا کر اربوں روپے بانٹ کر 35,000 لوگ آپ نے اکٹھے کیے۔ تو آپ کی کار پر ڈی چوک میں 300 آ جائیں، بڑی ان کی مہربانی ہے، وہ بڑی آپ سے محبت کرتے جو 300 آ گئے ہیں، ان کا عمران خان صاحب کو شکریہ ادا کرنے چاہیے۔ ابھی آہستہ آہستہ دیکھیے گا، اگر یہ فیصلہ ریورس ہوا، سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو ریورس کر دیا، عمران خان کی پاپولیرٹی دیکھیے گا اس ملک میں کہاں چلی جاتی ہے۔ اچھا ابھی ایک اور کام بھی ہوگا سر، کہتے ہیں میرے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ جی ابھی سر ایک لیٹر جو ہے وہ تو ہمارے سیکیورٹی اداروں نے بھی دینا ہے ڈیفنس منسٹری کے تھرو، جس میں بتانا ہے کہ واقعی تھریٹ ہے کہ نہیں ہے، مطلب واقعی دھمکی دی گئی ہے نہیں دی گئی ہے، کیونکہ اگین یہ ایک میمو ہے سر، یہ کسی ایڈمنسٹریشن نے ڈائریکٹ تو خط نہیں لکھا ہوا۔ یہ ایک آپ کے اپنے سفیر نے آپ کو کچھ چیزیں لکھ کے بھیجی ہیں جو آپ نے ایک پورا ڈرامہ کھیل رچایا، اس لیے کہ آپ اس ملک کے اندر اب آپ مہنگائی ختم نہیں کر سکے، آپ کا سارا جو منشور تھا وہ پٹ گیا، لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکے، دہاڑیاں آپ لگاتے رہے، کمیشن مافیا آپ نے بنا دیے، رشوت کے ریٹ آپ نے بڑھا دیے، پھر آپ کے پاس 2-3 کارڈ بچے تھے، ایک مذہبی کارڈ کہ میرا جلسہ امر بالمعروف کا ہوگا، ایک تسبیح ہاتھ اپنے میں پکڑ لیا آپ نے، دوسرا مذہبی کارڈ کے بعد آپ کے پاس غداری کا کارڈ تھا، اب وہ لگا کے سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ حضور یہ غداری والے زمانے اب نہیں ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں نواز شریف صاحب سے کہ میاں صاحب آپ کیسے غدار کسی کو قرار دیتے ہیں؟ لوگ سوال کرتے ہیں بلاول بھٹو سے کہ بلاول بھٹو صاحب آپ کسی کو مودی کا یار کیوں کہتے رہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں عمران خان صاحب سے کہ حضور جن کو آپ غدار کہتے تھے، جن کو آپ لوٹے کہتے ہیں، جن کو آپ سازشی عناصر کہتے ہیں، ان کے پاس جا کے آپ آخری دن تک ووٹ مانگتے رہے، جس طرح آپ کو آخری دن ووٹوں کا انکار ہو گیا جب آپ کو پتہ چلا آپ کے اتحادی ساتھ چھوڑ گئے ہیں، اور آپ کو پتہ چلا کہ کسی کو فلور کراسنگ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی ہے، تو آپ نے اس دن یہ آئین کا ایسی تیسی کر دی۔ اور پنجاب میں آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے وزیر اللہ چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ پنجاب میں آپ کمپرومائز کر رہے تھے، جب آپ کو پتہ چلا وہ منتخب نہیں ہو سکتے تو گورنر صاحب کو فون کال کر کے کہا کہ اسمبلی کا اجلاس ہی ملتوی کروا دو۔ یہ صورتحال جب آپ نے دیکھی اس کے بعد آپ نیا ڈرامہ رچانے نکلے ہیں۔ آج بھی دیکھیں پاکستان ٹیلی ویژن کا استعمال کیسے کیا جا رہا ہے، اور میں آج آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اگلے 1 ہفتے کے بعد دیکھیے گا عمران خان کی 2 گھنٹے کی دکھائی جانے والی تقریر آپ کو ان ٹیلی ویژن چینلز پر 3-3 منٹ دکھائی جائے گی، پھر ہوش